لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ ایک شخص اپنے ملک سے آیا مکہ مکرمہ میں، عمرہ کر لیا، پھر مدینہ شریف چلا گیا۔ اب وہاں سے وہ حج قران کا احرام باندھ سکتا ہے؟ حنفی مسلک میں تو نہیں باندھ سکتا ہے، کیونکہ حنفی مسلک یہ کہتا ہے کہ قران کا احرام ہر آدمی اپنے میقات سے باندھے جو اس کا میقات ہے۔ جیسے پاکستان ہے تو آپ کا میقات وہ ہے، مدینہ منورہ تو آپ کا میقات نہیں ہے، تو اس لیے وہ قران۔ اچھا، باقی یہاں کے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک ویسے بھی وہ قران نہیں کر سکتا۔ ان کے نزدیک قران کی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور ساتھ ہو تو پھر وہ نیت قران کی کرے، اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو تو پھر قران نہیں کر سکتا، تمتع کرے گا یا افراد کرے گا۔ اصل بات یاد رکھو، یہ ٹھیک ہے کہ حنفی مسلک میں حج قران افضل ہے، لیکن اللہ جو نصیب کرے شکر کرو۔ تمتع نصیب ہو، حج افراد نصیب ہو، اللہ کی نعمت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی قران کر لے۔ یہ حکمتیں ہیں اللہ کی۔ اگر ہر آدمی قران کرتا تو قربانی کرنا اور مینا میں تو پھر جگہ ہی نہ ہوتی۔ حضور پاک نے قران کیا ہے، لیکن چونکہ آپ کے جانور بھی ساتھ تھے۔ میرا نام شفا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد ہو۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، میں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں۔ اللہ آپ کی صحیح اور جائز آرزویں جو ہیں پوری کرے اور والدین کی خدمت کی توفیق دے۔ 10 محرم کو لوگ گھروں میں چاول اور کھیر پکا کے تقسیم کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، یہ تو بدعت ہے۔ یعنی حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، تم لوگوں کو کھیر اور دودھ پلا رہے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں جو ہیں 10 محرم کو امام بارگاہوں میں جا کر تعزیے میں منتیں مانتی ہیں، چاول اور پتہ نہیں کیا سونے کے کنگن وغیرہ بھی وہاں پھینکتی ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کی مرادیں یا دل سے پوری ہوتی ہیں یا تعزیے سے پوری ہوتی ہیں، خدا سے تو پوری ہوتی نہیں نا۔ گھوڑے کے نیچے بھی گزرتی ہیں کہ مجھے حمل ہو جائے، اور تعزیے پر بھی جا کے پھول چڑھاتی ہیں اور سونے اور پیسے ڈالتی ہیں۔ وہ تعزیہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے، وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو دلدل ہے جو گھوڑا نکالا ہو یہ فلاں ٹانگے کا گھوڑا ہے۔ حضرت حسین کا گھوڑا ابھی تک زندہ ہے، اس کو پکڑ کے رکھا ہوا انہوں نے۔ انا للہ و انا۔ اس قسم کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے کہ تم اسی طرح قیامت تک اپنے منہ پہ ماتم کرتے رہو۔